اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہمارا عنوان نظر اور وسیلے کے حوالے سے اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہی ہم نے گفتگو کی۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی ذات کے متعلق تو کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ ذات عقل میں نہیں آتی، علم محدود ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ مثال دے کے کوئی چیز سمجھانا، تو وہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے ذات پر تو کوئی بھی گفتگو کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی صفات پہ بھی جیسی ہیں ویسی ہم گفتگو نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس کی صفت رحمان کو اگر کوئی کہے کہ میں اپنے علم سے بیان کر لوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا چونکہ علم بھی محدود ہے، عقل بھی محدود ہے۔ بڑی بات سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جب کسی نے پوچھا نا کہ جو اللہ عقل میں نہیں آتا اس پہ ہم ایمان کیسے لائیں، جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، تو بڑھیا جملہ امام نے فرمایا عقل میں وہ چیز آتی ہے جو عقل سے ناقص ہو۔ عقل میں وہ چیز آتی ہے جو عقل سے ناقص ہو۔ اگر اللہ عقل میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ تو یہ دونوں ہستیاں خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ذات اور مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ دونوں ذاتیں جو ہیں یہ صرف ماننے والی ہیں، ان پر ایمان لانا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں ظاہر ہے اپنے بڑوں سے ہم نے جو سیکھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم ہم تک پہنچا، آگے ہماری اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنی اپنی استطاعت ہے۔ تو جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بنیاد جو ہے اس موضوع کی وہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ پاکیزہ کمائی میں سے جو بہترین ہے وہ کرنا ہے، بنیاد یہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پچھلی آیات کا ترجمہ و تشریح دیکھا۔ آج ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم دکھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، کمال کی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر اس کو مخفی رکھو، چھپا کے رکھو،
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو، ضرورت مندوں کو دو اس میں سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلانیہ بھی دینے کی اجازت ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم خفیہ رکھ کے دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہم نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی جو بات پڑھ لی تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دیا ہوا اسی کا ہے، بے شک۔ عطا کرنے والی اسی کی ذات ہے، تو اس میں سے اگر تم اس کے بندوں پہ خرچ کرو گے، فقراء کو، یتیموں کو، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، تو اس سے تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، کفارہ ہے تمہارے گناہوں کا۔ کبھی اس موضوع پہ ہم آئیں گے آگے چل کے، ایک ابتدا میں دیکھ لیں، مغفرت، کفارہ، عفو درگزر، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کے پیغمبر بھی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ عفو کا لفظ جہاں آتا ہے نا، تو عفو عربی زبان میں وہاں ہم تو اس کا معنی کر دیتے ہیں معاف کرنے والا، تو عربی زبان میں اس کا یہ معنی نہیں کیا جاتا۔ عربی زبان میں اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک طاقتور نے آپ کو مارا ہے، آپ اس سے بدلہ ہی نہیں لے سکتے، آپ اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، تو آپ کہیں جی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو اس کو عفو نہیں کہتے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں عفو کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تم اپنے مجرم پہ مکمل غلبہ حاصل کر لو، تم اس سے بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہو، پھر معاف کر دو۔ تو اللہ کے لیے یہ لفظ عفو اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے غلبے میں ہیں، اللہ ہم سے انتقام لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عفو سے کام لیتا ہے۔ تو یہ عفو کی ایک مثال ہے کہ تمہارے گناہ جن کی تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی، اس کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اللہ وہ تمہارے گناہ ہی معاف کر دیتے، وہ کفارے میں چلے جاتے۔ اس میں دو چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ یہ جو اعلانیہ خرچ کرنا ہے نا، یہ جو تمہارے واجب صدقات ہیں، اس میں سب سے بڑا واجب صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ جو واجب صدقات ہوتے ہیں یہ اعلانیہ دیا کرو، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، یعنی نیت یہ نہ ہو کہ دکھاوا، نیت یہ ہو کہ میں یہ فرض ادا کروں، میری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس فرض کو ادا کریں۔ تو فرض کام جب بھی کرنا ہے وہ دکھا کے کرنا ہے۔ اس کی میں دوسری مثال آپ کو عرض کروں، مثلا آپ کی نماز میں بھی فرائض ہیں، سنتیں ہیں، موقدہ، غیر موقدہ، نوافل۔ فرائض کے لیے کیا حکم ہے کہ مسجد میں آؤ، راستے میں لوگ آتا ہوا تمہیں دیکھیں، مسجد میں جتنے لوگ ہیں وہ تمہیں دیکھیں، لیکن جب نفل پڑھنے ہیں تو پھر گھر چھپ کے جا کے پڑھو۔ یعنی فرض جب بھی ادا کرنا ہے وہ دکھا کے کرنا ہے،
اور نیت یہ ہو کہ لوگوں کو ترکیب ملے کہ اللہ کے فرائض جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی پہ لعنت نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ جس گھر تک اذان کی آواز جاتی، وہ اگر مسجد میں فرض پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو سرکار فرماتے ہیں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اس گھر کو جلا دیا جائے۔ آج کل لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا جی وہ ہمارے گھروں میں کیا ہو گیا؟ گھروں میں یہی کچھ ہو گیا ہے کہ اللہ کا پیغام جاتا ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے اس لیے، مثلا حج بھی کرنا ہے تو جاؤ، تمہیں دنیا دیکھے۔ ہاں، فرض جب بھی ادا کرنا ہے، یہ بنیاد ہے، وہ دکھا کے کرنا ہے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس نے فرض صدقہ، واجب صدقہ، زکوٰۃ دکھا کے دی اور ایک ہے اس نے خفیہ دی، تو دکھا کے جس نے دی اس کو 25 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ کہیں پہ دکھاوے کا اجر زیادہ ہے، دکھاوے کے لیے آپ آئے ہیں، دکھاوا دنیا کو نہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسجد میں آنا ہے، لوگ دیکھیں تو ہر قدم پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جس نے نوافل صدقات خفیہ ہاتھ سے دیے اس کو اللہ دکھاوے سے 70 گنا زیادہ اجر عطا کرے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کو منسوب چونکہ حضرت ابن عباس کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابن عباس کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے جب تک وہ رسول اللہ سے سن نہ لیں۔ تو آیت میں چونکہ دونوں باتیں تھیں نا کہ صدقات دکھا کر بھی دو اور خفیہ بھی دو، تو دکھا کر دینے میں جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے، اور باقی جو آپ نے نفلی صدقات کرنے ہیں وہ آپ نے چھپا کے کرنے۔ قیامت والا دن، آخرت والا دن۔ اچھا یہاں بھی ایک میں بات تھوڑی سی عرض کر دوں، جب ہم لفظ آخرت کہتے ہیں نا تو ہمارا ذہن جاتا ہے موت کے بعد والی زندگی۔ ہم سوچنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جب مر جائیں گے نا تو پھر آخرت شروع ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو میرا ایک سانس شروع ہوا تھا وہ ختم ہوا تو یہ اس کی آخرت ہو گئی۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز۔ جو یہ میرا دن شروع ہوا ہے، جب اس کی شام ہو گئی تو دن کی آخرت ہو گئی۔ مہینہ شروع ہوا، جب ختم ہوا تو مہینے کی آخرت ہو گئی۔ یہ کبھی کبھی لوگ وہ حضور سلطان العارفین کا وہ شعر پڑھتے ہیں نا، اس کا یہی مفہوم تھا، جو دم غافل سوئیو کافر۔ بھائی اگر کوئی سانس تیرا غفلت میں گزر گیا تو اس کی آخرت تو ہو گئی۔ اس لیے مومن اپنے ہر لمحے کی حفاظت کرتا ہے، ہر دن کی حفاظت کرتے، ہر گھنٹے اور منٹ کی حفاظت کرتے۔ تو ہم آخرت سے اس لیے بھی بے خبر ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مریں گے تو آخرت شروع ہوگی۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمیں نا خراب کرتا ہے۔ ویسے بھی عربی زبان میں آپ کو بتاؤں، باقی زبانوں میں تو ماضی، حال اور مستقبل،
3 زمانے ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ ہے، ایک یہ حال جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اور ایک آنے والا۔ یہ 3 زمانے ہر زبان میں ہیں، لیکن عربی زبان میں نہیں ہے۔ عربی میں ماضی اور مضارع ہے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں 2 ہی زمانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جسے آپ حال کہتے ہیں نا، یہ کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کی جو اکائی ہے وہ ہے سیکنڈ۔ آج بھی سائنس میں یہی پڑھائی جاتی ہے، وقت کی جو بنیادی اکائی ہے وہ سیکنڈ ہے۔ تو سیکنڈ کیا ہے کہ مستقبل تھا، جب گزرا تو ماضی بن گیا۔ حال کہاں آ گیا بھئی؟ بنیادی چیز تو سیکنڈ ہے نا۔ پہلے مستقبل میں تھا، جو ہی ادھر ہوا تو ماضی ہو گیا۔ تو آپ کی زندگی میں حال نہیں ہوتا، یا ماضی ہے یا مستقبل ہے۔ اس لیے یا تو آپ عبرت حاصل کریں یا آنے والے وقت پہ غور و فکر کر لیں کہ کیسے گزارنا۔ تو آخرت کے حوالے سے بھی یہ نہ سوچا کریں گے کہ اسی لیے تو ہم پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں نا، کبھی بڑا وقت پڑا ہے، مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو آخرت کا یہ تصور کبھی نہیں ہے۔ آپ کے ہر سیکنڈ کی بھی آخرت ہے، آپ کے ہر گھنٹے کی بھی آخرت ہے، ہر منٹ کی بھی آخرت ہے، ہر دن کی بھی آخرت ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کا ذکر، وہ جو بڑھیا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، فرمایا لوگ سائے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن 7 خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ یہ زندگی ایسے گزارو کہ وہ 7 خوش قسمت لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ سب سے پہلا جس کا ذکر کیا وہ عادل حاکم ہے، عدل کرنے والا حکمران۔ اور جس درجے میں کوئی حکمران ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ایک بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں پر حاکم ہے۔ حاکم یہ نہیں سمجھنا کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے وہی حاکم ہے۔ جس درجے میں کوئی حاکم ہے، کوئی اپنے دفتر میں چند اپنا ملازمین پر حاکم ہے، باپ اپنے گھر کا حاکم ہے، استاد اپنے کلاس کا حاکم ہے۔ تو جہاں جہاں پر بھی کوئی حاکم ہے، اگر وہ عدل کرتا ہے تو وہ خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ بڑی وسعت ہے اسلام کے اندر۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ نوجوان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ معلق لٹکا ہوا، معلق رہتا ہے مسجد میں۔ اس نے آپریشن کر کے وہ دل نکال کے مسجد میں نہیں رکھا ہوا، نماز پڑھتا ہے، اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، لیکن دھیان جو ہے وہ مسجد میں ہے کہ کب عصر کی اذان ہو تو میں پھر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ عصر پڑھ کے جاتا ہے تو سوچتا ہے کب شام ہو، مغرب ہو تو میں نماز کے لیے جاؤں۔ تو اس کے لیے ہمارے فلسفے والے ویسے ایک جملہ کہتے ہیں، بڑھیا جملہ فلسفے والوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں وہی پر ہوتا ہے جہاں اس کا خیال ہوتا ہے۔ یہ سے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بزرگوں کا واقعہ یاد آیا، واصف علی واصف صاحب نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ عمرے کے لیے گئے، بڑے اہتمام کے ساتھ گئے،
تو گھر بتا کے گئے تھے کہ میں نے مہینہ رہنا ہے، تو عمرہ ادا کیا۔ 3 دن کے بعد نہ انہوں نے کمپنی سے رابطہ کیا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ساتھ جو عقیدت مند تھے انہوں نے کہا حضرت صاحب اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا ہاں بس واپس پاکستان واپس جانا ہے۔ تو وہ عمرہ ادا کر کے آ گئے۔ وہ جو مہینے کا ٹینور تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو واسف صاحب فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے 2 دن تو میری کیفیت یہی رہی کہ میں اللہ کے گھر میں تھا، تیسرے روز جب میں ہوٹل میں آیا تو مجھے گھر کے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں مکے میں رہوں اور میرا خیال گھر میں رہے، اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں رہوں میرا خیال مکے میں رہے۔ تو انسان اصل میں وہی پر ہوتا ہے جہاں اس کا خیال ہوتا ہے، جہاں اس کی سوچ ہوتی ہے، جہاں فکر ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر دکان پہ بیٹھے ہیں نا تو آپ یہاں نہیں ہیں، وہیں پر ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا نماز شروع ہی تکبیر سے ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ تو جب کسی جانور کو تکبیر پھر جائے نا پھر اسے اپنی ہوش نہیں رہتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو تکبیر پھرے اور پھر اس کو اپنی ہوش ہو۔ تو ہے انسان وہی پہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنے کام کاج کرتا ہے لیکن دل مسجد میں رہتا ہے۔ کوئی رہے مدینے میں، اگر مدینے میں رہ کر بھی وہ یہاں ہے تو پھر یہاں ہی ہے۔ ہم اپنے کلاس رومز میں بھی جو بچہ توجہ سے بلیک بورڈ کی طرف نہ دیکھ رہا ہو تو ہم اس کو جا کے پوچھیں وہ کتنے گیا ہیں، حالانکہ وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے نا، اور بچہ تو وہی بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو ہلا کے پوچھتے ہیں کہاں ہے، یعنی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا خیال کہاں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جس کا خیال ہر دم مسجد میں رہتا ہے وہ خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ 2 وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی، اور کسی سے بغض بھی رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھیں، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ پھر میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا خصوصی طور پہ ذکر کیا، فرمایا جس کو کوئی اقتدار والی عورت، بڑے منصب اور عہدے والی عورت، خوبصورت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، مال و متاع بھی ہو، اقتدار بھی ہو، تو وہ کسی کو برائی کی دعوت دے اور وہ نوجوان، وہ شخص آگے سے کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ آج کل میں جہاں جہاں بھی نوجوانوں کو خطاب کرنے جاتا ہوں نا ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آج کل آپ یہ نہیں ہے کہ حالات کے اعتبار سے ظاہر ہے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، آج کل آپ جو ساری رات اپنے موبائل پہ یہ جو گند دیکھتے رہتے ہیں نا، یہ اسی دعوت کی طرف اشارہ ہے۔ جب بھی کوئی بے حیائی کی تصویر آپ کے موبائل کے خلوت میں بیٹھے ہوئے سامنے آ جائے تو نظریں جھک جائیں اور دل کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، ارشاد فرمایا کسی بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ اور ایک بڑا اہم وہ شخص ہے، سرکار نے فرمایا تنہائی میں بیٹھا ہو، اکیلا بیٹھا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہو،
تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. کتنا آنسو؟ ایک مکھی کا پر جس سے تر ہو جائے، اگر اتنا پانی بھی نکل آئے تو وہ بھی خدا کے عرش کے سائے کے نیچے. کیا بات، کیا بات، سبحان. شاید ان چیزوں کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری کامیابی کے ذرائع کیا ہیں. 3 لوگوں سے یہ چلو، اس کو امام ترمذی نے بھی لکھا، امام نسائی نے بھی لکھا، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، تینوں حدیث کی کتب میں. میں اس کو اجتماعی طور پہ وہ روایت عرض کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا 3 بندوں سے تو اللہ محبت کرتا ہے اور 3 سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. اللہ نفرت کرتا ہے. پچھلے جمعے ہم نے وہ پڑھا تھا نا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. پچھلی جو آیت ہماری ختم ہوئی تھی اس کا اختتام ہوا تھا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ تو سوچیں گے کہ آج کل تو لوگ ہوتے ہی ظالموں کے ساتھ ہیں. ظالموں کے ساتھ اکثریت ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ظالم کے ساتھ ہو، اللہ ساتھ نہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. وہ جس کے ساتھ اللہ ہی نہیں، ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو کیا کر لے. اس لیے ظالم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ چاہے ساری دنیا میرے ساتھ ہے لیکن میرا اللہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ 3 وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک سائل کہیں چلا گیا، ضرورت مند تھا. مثلا یہاں ہم بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے بندہ سوال کرے کہ یار میں بھوکا ہوں، مجھے ضرورت ہے. تو سرکار نے فرمایا وہاں سے ایک پیچھے سے کوئی بندہ خفیہ طور پہ اٹھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کی برادری کا نہیں ہے، وہ اس کو جانتا بھی نہیں، لیکن خفیہ ہاتھ سے کہ صرف اللہ کو پتا ہو اور اس سائل کو پتا ہو. تو فرمایا اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ جو نفلی صدقات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا وہ شخص فرمایا کہ لوگ سفر کرتے ہیں اکٹھے، رات کو سارے سو گئے لیکن کوئی ایک چپکے سے اٹھا، دوسروں کو پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں ہونے دی، اور اٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، ہم ایک قافلے کے ساتھ تھے تو ابا جی نے اٹھ کے تہجد پڑھی، قافلے والے سوئے ہوئے تھے، تو میں نے بھی ابا جی کے ساتھ اٹھ کے تہجد پڑھی. تو تہجد پڑھنے کے بعد میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ یہ کتنے غافل لوگ ہیں جو سوئے ہوئے. تو میرے ابا جی نے فرمایا سعدی یہ تم سے اچھے ہیں. میرے باپ نے یہ دیکھی والدین تربیت کیسی، انہوں نے کہا یہ تم سے اچھے ہیں. میں نے کہا میں نے تو اٹھ کے تہجد پڑھی ہے، یہ سوئے ہوئے تہجد پڑھنے والے سے بہتر کیسے ہو سکتے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ تو نے اپنی تہجد کا اظہار کیا کہ میں نے پڑھی ہے اور ان کو گھٹیا سمجھا، تیری تہجد تو جاتی رہی اور ساتھ تیری نیند بھی خراب ہوئی، تیرے جسم کو بھی تھکاوٹ ہوئی. انہوں نے کم از کم اپنے جسم کو تھکاوٹ تو نہیں دی، اپنی نیند تو خراب نہیں کی. تو ہر حوالے سے خسارے میں ہے. تہجد میں تو لوگ اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہونے دیتے. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں یا تو فاتح ہو جائے یا شہید ہو جائے اللہ کے لیے.
جب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اشخاص کا ذکر کیا تو صحابہ کو یہ تھا کہ وہ 3 سے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ بغض رکھتا ہے، تو وہ جلدی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان میں سب سے زیادہ اللہ جس سے بغض رکھتا ہے وہ بڈھا زانی ہے جو بڑھاپے میں بدکاری کرتا ہے، اس لیے کہ اب تو اس کے جذبات بھی اس کو مشتعل نہیں کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ برائی کی طرف گیا۔ اور آپ نے شاید وہ روایت بھی سنی ہو کہ شب قدر والے دن جب اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان کرتا ہے تو وہ جو بوڑھا زانی ہے اس کی تو اس دن بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ تو وہ میں نے آپ کو روایت بتائی ہوئی ہے نا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری اور زنا سب سے پہلے آنکھیں کرتی ہیں، پھر ہاتھ کرتے ہیں، پھر پاؤں چل کے جاتے ہیں، آخر میں تو صرف اس بدکاری کی تصدیق ہوتی ہے۔ زنا تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو بڑھاپے میں بھی یہ عادت ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھے، اس کو ہاتھ لگائے، اس کی طرف چل کے جائے، یہ ساری بدکاری کی علامت ہے۔ بڈھا زانی، سرکار نے فرمایا اللہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص غریب متکبر، فقر و فاقے میں ہے لیکن تکبر کرتا ہے، اس کے پاس تکبر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ دولت ہوتی تو بہانہ لگا لیتا کہ دولت نے متکبر کر دیا، کوئی عہدہ مل گیا تو وہ کہتا کہ عہدے نے متکبر کر دیا۔ جب اس کے پاس تکبر کرنے والی چیز ہی کوئی نہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ امیر ہو اور ظالم ہو، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہوں اور پھر وہ ظلم کرے لوگوں پر۔ تو یہ ساری باتوں کا جو میں کنکلوژن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس دن کا جب سرکار نے یہ ساری بات بیان فرمائی، 50,000 سال کا دن، اور یہ پسینے میں شرابور، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، سب پھنسے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تو میری سرکار نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جب تک حساب نہیں ہو جائے گا اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ کر کے رکھے گا۔ اس دن کی یہ حفاظت ہے، اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ کر کے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بری موت نہیں آنے دے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنے والے کو اللہ بری موت دے۔ بری موت سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ بے ایمانی کی موت۔ یہ نہیں سمجھنا کہ فلاں بندے کو اتنے زخم لگ گئے تو یہ کو بری موت ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو بری نہیں کہتے۔ ویسے تو بڑے بڑے صحابہ کو، کربلا والے شہیدوں کا مثلا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا ہوا؟ بری موت سے مراد ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ تو صدقہ کرنے والے کے لیے یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو اللہ اس کو بری موت نہیں آنے دے گا، اور ایک قیامت والے دن صدقہ اس کے سر پہ سایہ کر کے رکھے گا۔ تو فرمایا کہ ظاہری بھی دو، اعلانیہ بھی دو، خفیہ بھی دو، اور ایک اور بات رہ گئی، پھر وقت ہو گیا ہے، خوشحالی میں بھی دو، تنگ دستی میں بھی دو۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی، وہ کہتی ہیں میرے گھر میں جب کبھی مفلسی آتی تھی، غربت آتی تھی، تو میں گھر کا سارا سامان بیچ کر صدقہ کر دیتی تھی۔ کئی کہتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ کہتی ہیں میں صدقہ کر دیتی تھی۔
کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ 10 گنا تو دے گا نا، کم از کم 10 گنا تو دے گا۔ یقین تھا اللہ کی ذات۔ تقوی میں جو صحابی سب سے آگے ہیں پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے تقوی کا تمام صحابہ احترام کرتے تھے۔ تو ایک بکری تھی آخری وقت میں بھی، میں مدینہ شریف سے جب بدر کی طرف جائیں تو راستے میں ان کی قبر ہے ایک کنویں کے قریب، سادہ سی قبر ہے، کوئی دربار نہیں ہے بڑا بنا ہوا۔ تو میں وہاں زیارت کر کے آیا، آج بھی وہاں خوشبو ہے، معطر ہے وہ ایریا سارا۔ ایک بکری تھی، دونوں میاں بیوی تھے، ادھر ہی زندگی گزاری۔ اگر کوئی اس دور میں محل بنا لیتا تھا نا تو وہ پوچھتے تھے نبی پاک نے کوئی محل بنایا ہے؟ ابو بکر نے کوئی گھر بنایا ہے؟ کوئی محل عمر نے، عثمان نے، علی نے بنایا ہے؟ کیوں دنیا کے پیچھے ایسے پڑ گئے؟ تو اس بکری کا دودھ دونوں وقت جب انہوں نے دودھ دونا، میاں بیوی نے وہ دودھ پینا، اور آدھا دودھ اس میں سے بھی خیرات کرنا، اس ایک بکری کا دودھ۔ تو لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں، آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے، لیکن بنیاد پھر وہی ہے کہ پاکیزہ کمائی ہو اور اس پاکیزہ میں سے بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔